2 फरवरी 1974 کے کسی دن کا کوئی وقت تھا۔ میں CMH ہسپتال راولپنڈی کے ایک کمرے میں اپنی ماں کے ہاتھ پر سر رکھے اسے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ وہ نیم کوما کی حالت میں تھی۔ اس کے گردے جواب دے چکے تھے اور ڈائلیسس مشین سے منسلک تھے۔ یہ مشین سائز میں اتنی بڑی تھی کہ اس نے آدھے سے زیادہ کمرہ گھیر رکھا تھا۔ اس زمانے میں یہ مشین کوئی علاج نہ تھا بلکہ وہ صرف ایک وقتی مہلت مہیا کرتی تھی، جس کے استعمال کے دوران گردوں کو دوبارہ چلانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ایک مہم سی امید تھی کہ شاید ایسا ہو جائے۔ ایک ہی جگہ سر رکھنے سے میری گردن دکھنے لگی تھی۔ میں نے سر اٹھایا اور ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج اس کے ہاتھ میں فیروزے کی وہ انگوٹھی نہیں تھی جسے جب بھی میں اس کا ہاتھ پکڑتا تو گھماتا رہتا۔ مجھے ایسا کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ ہسپتال والوں نے ماں کو ہسپتال میں داخل کرتے وقت اسے اتروا دیا تھا۔ میں نے جو ہی اس کا ہاتھ پکڑا تو بچپن کی ساری فلم آنکھوں میں جیسے گھوم گئی تھی۔ وہ برقع پہنتی تھی اور جب بھی بازار جاتی میں ضد کر کے اس کے ساتھ جاتا، سارے راستے اس کا ہاتھ پکڑے رکھتا۔ وہ دکاندار کو پرس سے پیسے دینے کے لیے جب چند دھموں کے لیے بھی میرا ہاتھ چھوڑتی تو مجھے بہت کوفت ہوتی۔ نہ جانے کیوں مجھے بچپن سے ہی ہر لمحہ یہ خوف رہتا تھا کہ میں اس سے کہیں بچھڑ نہ جاؤں۔ میرے والد اس زمانے کے مردوں کی طرح سخت مزاج تھے۔ اس کے علاوہ فوج کی نوکری اور انتہا درجے کی دیانت داری نے ان کی سخت گیری میں کچھ اضافہ کر دیا تھا۔ دیانت داری ایسی تھی کہ فوج کے اسٹیشن سپلائی ڈپوزٹ، جہاں سے فوج کو اسلحے کے علاوہ ہر چیز سپلائی کی جاتی ہے، کہ OC ہونے کے باوجود گھر میں جو روزانہ کی سبزی بھی آتی تھی وہ بھی قیمتاً آیا کرتی تھی۔ اتنے عرصے بعد جب میں پیچھے مڑ کر ان دنوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ والد شاید زیادہ سخت مزاج نہیں تھے، صرف یوں تھا کہ میری ماں بہت نازک تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود 5 سال کی تھی جب میری نانی فوت ہوئی۔ اس محرومی نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ شاید ان دنوں ماں کا دکھ صرف ایک تھا، گھر میں نہ رکنے والی مہمانداری اور بچوں کے مہنگے اسکولوں میں پڑھانے کے باوصف مہینے کے آخر میں والد کی تنخواہ ہمیشہ کم پڑ جاتی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ اپنی ماں کو اسی پریشانی میں چھپ چھپ کر روتے دیکھا ہے۔ اس لیے میری زندگی کی سب سے خوبصورت نوعمری میں کیے گئی اس پہلی نوکری کے وہ 3 مہینے میں، جن میں مجھے 120 روپے کی تنخواہ میں سے 70 روپے اپنی ماں کی ہتھیلی پہ رکھتا تھا، ایسے میں اس کا چہرہ کھل اٹھتا تھا، تب میں سوچتا تھا کہ بس ایک مرتبہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں تو میں کبھی اپنی ماں کو رونے نہیں دوں گا۔ میں ایک فیمنسٹ ہوں اور مجھے فیمنسٹ کسی NGO یا عورتوں کے عالمی دن نے نہیں بنایا بلکہ خود میری ماں کی آنکھ سے گرتے ہوئے آنسوؤں نے بنایا ہے۔ اسی لیے میرا فیمنزم سطحی نہیں ہے۔ میرے لیے اس کا رونا برداشت سے باہر تھا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگتا تھا تو وہ ہمیشہ منہ سے شش کی آواز سے مجھے چپ ہو جانے کا کہتی۔ مجھ جیسے اکھڑ شخص میں شاعری اور ادب کا جو تھوڑا بہت ذوق ہے اسی سے آیا ہے۔ میرے اپنوں میں صرف وہی تو تھی جسے میرے شعر یاد تھے۔ ہر ہفتہ 10 دن بعد وہ رات میرے سرہانے بیٹھ جاتی اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہتی، شینو اپنے شعر سناؤ۔ وہ مجھے پیار سے شینو کہہ کر پکارتی تھی۔ میرے ایک مرتبہ سنانے پر اسے میرا شعر یاد ہو جاتے۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی ایسا ہو کہ مجھ سے میرا کوئی شعر دوبارہ پوچھا ہو۔ ان دنوں رسائل میں اور خصوصاً خواتین کے رسائل میں جیسے حور، زیب النساء، شمع وغیرہ میں ایک صفحہ میرے پسندیدہ اشعار کے عنوان سے ہوا کرتا تھا، جس میں قارئین اپنے پسند کے شعر بھیجتے تھے۔ ان صفحات میں چھپنے والے میرے سارے شعر میری ماں کے ہی بھیجے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی شادی کی تقریب سے گھر واپس آئے تو مجھے کہنے لگی، میں نے آج عجیب حرکت کی ہے وہاں تمہارے کالج کی کچھ لڑکیاں بھی تھیں جو تمہارے اور تمہاری شاعری کی باتیں کر رہی تھیں۔ پہلے تو میں خاموشی سے سنتی رہی، لیکن پھر اچانک نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں اونچی آواز میں یہ کہے بغیر نہ رہ سکی، شاہد میرا بیٹا ہے۔ زور میرے پر تھا۔ مشین وقفہ وقفے سے چلتی اور بند ہوتی اور اس کے ڈائلیسس نتیجے میں پڑنے والے صوتی فرق بار بار مجھے چونک کے یادوں کے سفر میں واپس لے آتا۔ عجیب بات ہے کہ میں کسی سے پیار کا اظہار اس شخص کا اصل نام لے کر نہیں کر سکتا۔ مجھے چاہے مومو، مومی، الو کی دم، لو نیم کوئی نہ کوئی وغیرہ
میری بیٹیاں بھی میرے لیے مچھو اور مونچھ ہیں۔ جن دنوں میں میں کالج میں پڑھتا تھا تو میں نے ماں کو بگس بنی کہنا شروع کر دیا۔ اس پہ وہ ہنستی اور یہی کہتی کہ دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے، اب اولاد ماں کو خرگوش سمجھتی ہے۔ اس نام کے رکھنے کی غالباً وجہ یہ تھی کہ مجھے کارٹون بہت اچھے لگتے تھے، اور اس لیے کہ چاہے ان پر بم پھٹے، گاڑی سے ٹکرا جائیں، روڈ رولر کے نیچے آ کر پچک جائیں، کچھ بھی ہو جائے، وہ مرتے نہیں تھے۔ مجھے کیا علم تھا کہ میرا بگس بنی تو اتنا پائیدار نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مجھ میں اب بھی زندہ بولتی ہے۔ اسے بھی شاید گرم چائے پینے کا شوق تھا، میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔ اسے بھی ابلے ہوئے آلو پہ نمک اور سرخ مرچ ڈال کر کھانا پسند تھا۔ رمضان کے افطار کے وقت میرے میز پر اس ڈش کا ہونا لازم ہے۔ وہ بھی بستر پہ سیدھا سوتی تھی اور میں بھی سیدھا سوتا ہوں۔ میں اس میں سے تھا اور وہ اب بھی مجھ میں ہے۔ وہ میرے سامنے ہسپتال کے سفید بستر پہ سیدھا سو رہی تھی۔ کبھی کبھی کومے سے لمحہ بھر کے لیے باہر آتی تو کوئی ایک آدھ انگلی ہل جاتی۔ میں حقیقت اور خیالوں کی دہلیز پر کھڑا، کبھی پیر ادھر پڑ جاتا تو کبھی ادھر۔ آخری عمر میں اس کے غم اور تھے، ایک تو میری بہن کے ہاں اولاد ہونے کا غم اور دوسرا بڑے بیٹے کی جدائی کا غم، جس کا اس نے کبھی کسی سے اظہار نہیں کیا۔ ہم 2 بھائی اور 1 بہن تھے۔ میرے بڑے بھائی پر باہر جانے کی دھن سوار تھی۔ وہ جرمنی جانا چاہتا تھا، لیکن والد اجازت نہیں دیتے تھے۔ میری ماں نے میری والد کی منت سماجت کر کے اسے باہر جانے کی اجازت دلوائی تھی۔ جس دن میرا بھائی جا رہا تھا وہ دن ماں بیٹے کے ملاپ کا آخری دن تھا۔ میرے بہنوئی کرنل نیاز فوج میں تھے اور 71 کی جنگ میں مشرقی پاکستان میں تعینات تھے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد قیدی بنائے گئے۔ 2 سال قید میں رہنے کے بعد جب دسمبر 73 میں یہ خبر ملی کہ وہ اپریل 74 کے اوائل میں وطن واپس آ جائیں گے تو اس بات سے جیسے گھر میں بہار آ گئی۔ بھائی نے بھی کچھ لکھ بھیجا کہ جب نیاز بھائی آئیں گے تو وہ بھی پاکستان آئے گا، اور یوں 5 سال بعد سب لوگ ایک مرتبہ پھر اکٹھے مل بیٹھیں گے۔ میری ماں کو جیسے پھولوں کا ویسے بھی بہت شوق تھا۔ بڑے اہتمام کے ساتھ لان میں رنگ برنگے گلاب کے پھولوں کی کلمیں لگوائیں۔ کہتی تھیں کہ میں چاہتی ہوں کہ جب جیدی، بڑا بھائی جاوید اور نیاز آئے تو لان گلاب کے پھولوں سے مہک رہا ہو۔ میں اپنی ماں کے ساتھ کیاریوں میں کلمیں لگانے میں مصروف ہی تھا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مڑ کے دیکھا تو میرے والد تھے، اور یہ کہ میں گھر کے لان میں نہیں تھا بلکہ ہسپتال کے اسی کمرے میں تھا جہاں میری ماں بستر پہ بے سدھ پڑی تھی۔ سر کی ہلکی سی جنبش سے مجھے باہر آنے کے لیے کہا۔ کمرے سے نکل کے کوریڈور میں آیا تو پتہ چلا کہ باہر شاید بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ دوپہر شام میں ڈھلنے کو ہے۔ ابھی ڈاکٹر میرے پاس آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہاری ماں آج کسی بھی وقت مر سکتی ہے۔ کل عاشوراء ہے، 10ویں محرم، سب کچھ بند ہوگا، تمہیں آج ہی کفن دفن کے لوازمات خریدنے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے والد نے کچھ رقم میرے اوور کوٹ کی اندر والی جیب میں ڈال دی اور بوجھل قدموں سے چلتا ہوا ایک طرف پڑے ہوئے بینچ پر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کے بیٹھ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے وجود شل ہو گیا ہے۔ میں شاید وہیں کھڑا رہ جاتا اگر بجلی کی ایک کڑک در اور گرج نے مجھے اپنی جگہ سے نہ ہلا دیا ہوتا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ میری ماں زندہ تھی، اور اس وقت میری سب سے بڑی خواہش بھی یہی تھی کہ وہ زندہ رہے، لیکن میرا عمل اس کے بالکل برعکس ہونے جا رہا تھا۔ میں اپنی زندہ ماں کے دفنانے کا اہتمام کرنے جا رہا تھا۔ کیا مجھ میں یا کچھ کرنے کی سکت ہوگی؟ مجھے بس یوں لگا کہ جیسے ایک زندہ عورت کو اسے اس کا مردہ بیٹا دفنانے چلا ہے۔ میں پنڈے کی شدید سردی اور بارش میں پیدل چلتا ہوا لال کرتی بازار میں پہنچا، اور پھر وہاں سے نہ جانے کیسے راجہ بازار جا پہنچا، شاید سردی اور بارش میں اکیلا، بالکل اکیلا۔ ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ اگر آج کے دن میں بچ گیا تو پھر بڑے سے بڑا غم مجھے توڑ نہیں سکے گا۔ میت بڑا ہے یا چھوٹا، دکاندار کا سوال مجھے چیرتا ہوا میرے اندر سے گزر گیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کے کہوں کہ اے دنیا والو سنو، میری ماں زندہ ہے، لیکن یہ چیخیں کہیں میرے اندر ہی گونجتی رہیں۔ میں رویا بھی نہیں، شاید اس لیے کہ آسمان میرے لیے پچھلے کئی گھنٹے سے دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، اور اگر روتا بھی تو بارش میں میرے آنسوؤں کو کس نے دیکھنا تھا۔ دکاندار نے شاید خود ہی اندازہ لگا لیا
کہ مجھے بڑا کفن چاہیے۔ غالباً تسلی دینے کی خاطر کہنے لگا، بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو ان پاک دنوں میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ میرے ذہن میں بس ایک بات جیسے پھنس کے رہ گئی تھی کہ اگر آج کے دن میں بچ گیا تو پھر بڑے سے بڑا غم مجھے توڑ نہیں سکے گا۔ کفن دفن کی چیزیں گھر رکھ کے جب میں دوبارہ ہسپتال پہنچا تو جیسے میری ماں میرے ہی انتظار کر رہی تھی۔ آخری آواز جو اس کے ہونٹوں سے نکلی وہ میرا نام تھا، لیکن پورا نام نہ لے سکی۔ ایک خفیف سی شش سنائی دی، جیسے مجھے کہہ رہی ہو کہ دیکھو شینو، میرے بعد رونا نہیں، بالکل اسی طرح جیسے بچپن میں مجھے میرے رونے پر شش کر کے چپ کرایا کرتی تھی۔ بچپن سے میرے دل میں مجھ سے ماں کا ہاتھ چھوٹ جانے کا خوف آج سچ ثابت ہو رہا تھا۔ میرے سامنے دھیرے دھیرے اس کی سانسیں بے ترتیب ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ میرا نام اور مجھے ادھورا چھوڑ کر اور مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ہمیشہ کے لیے کہیں وقت کے بازار میں کھو گئی۔ یہ 1974 کی فروری کی 2 تاریخ تھی۔ اگلے دن میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو اپنے آبائی قبرستان میں دفنا دیا۔ میں نہ رو سکا، نہ چیخ سکا، نہ کچھ کہہ سکا۔ اس واقعے کے بعد کئی سال اس دھوکے میں رہا کہ اس دن میں بچ گیا تھا۔ ماں کے دفن ہو جانے کے کچھ دن بعد بھائی بھی جرمنی سے آیا اور 1.5 مہینے بعد نیاز بھائی بھی قید سے چھوٹ کر آ گئے، لیکن وہ جس نے ان کی راہ میں گلاب اگائے تھے وہ نہ رہی۔ گھر سے جنازے کے نکلنے کی افراتفری میں لان کے سارے پھول بکھر گئے۔ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، لیکن جو چیز اسے ٹریجڈی بناتی ہے وہ اس کی ٹائمنگ ہے۔ کچھ نہ کچھ ہمیشہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ جب چھوٹے بچے گرتے ہیں تو شروع میں تو وہ روتے ہیں، لیکن اگر دیکھیں کہ کوئی توجہ نہیں دے رہا تو چپ ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پیروں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ زندگی بھی یہی کرتی ہے، گرتی پڑتی آخر خود ہی معمول پر آ جاتی ہے۔ 1979 کی ایک صبح میں نے اپنے کمرے میں ناشتے کے دوران پاکستان ٹائمز اخبار میں ایک خبر پڑھی تو وہ چیخیں جو ماں کے کفن کا سامان خریدتے ہوئے کہیں میرے اندر رہ گئی تھیں، دھاڑ سے ساری کی ساری باہر نکل آئیں۔ میں زندگی میں کبھی اتنا نہیں رویا جتنا اس دن میں دھاڑے مار کے رویا۔ سب گھر والے پریشان تھے، لیکن ان کے پوچھنے پر بھی میں کچھ نہ بتا سکا۔ ایک بار پھر 2 فروری کی شام ہے، سال ہے 1992۔ وہی CMH راولپنڈی کا ہسپتال۔ میں اور میرا بھائی ہسپتال کی پارکنگ میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گاڑی سگریٹوں کے دھوئیں سے بھری ہوئی ہے۔ میری بیوی لیبر روم میں ہے اور مجھے 1974 کے اس دن اور آج کے دن کی مماثلتیں بے چین کیے ہوئے ہیں۔ دھند کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دل تسلی دیتا کہ دیکھو، ہسپتال، تاریخ اور مہینہ وہی صحیح، لیکن آج تم اکیلے تو نہیں۔ بھائی جو ان دنوں جرمنی میں تھا آج تمہارے ساتھ ہے۔ بارش بھی تو نہیں ہو رہی، بس دھند ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں چھٹ جائے گی۔ میں تھوڑی دیر بعد ہسپتال کے اندر جاتا، لیکن لیبر روم سے کوئی اطلاع نہیں ملتی، پھر آ کے گاڑی میں بیٹھ جاتا۔ آخر کئی اذیت ناک گھنٹوں کے بعد پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ جس مہینے کی جس تاریخ جس ہسپتال میں نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا، اسی مہینے کی اسی تاریخ اور اسی ہسپتال میں مجھے قدرت کی طرف سے ایک لازوال تحفہ عطا ہوا۔ میں نے جب اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور چوما تو مجھے کئی سالوں بعد پہلی دفعہ یقین آیا کہ 1974 کے اس یک بستہ ٹھٹھرتے دن میں واقعی میں بچ گیا تھا۔